یہ سارے شعبے جو میں نے گنوائے ہیں یہ در حقیقت فلسفے کے مختلف شعبے ہیں. کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ میٹا فزکس ہے. خیر و شر کیا ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر خیر ہے تو اس پر آمادہ کرنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ اس میں نقصان ہو رہا ہو، اور اگر شر ہے تو اسے روکنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ بظاہر اس سے فائدہ ہو رہا ہو، جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو کون سی چیز روکے گی اسے جھوٹ بولنے سے. یہ ایتھکس کا نظامین ہے، یہ علم الاخلاقیات. علم کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، ہاؤ ٹو ایکوائر دم، یہ ایپسٹیمولوجی کہلاتی ہے. یہ جو ہے فلسفے کی ایک اور شاخ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی انسان جو ہے کوشش کرتا رہا، گریپل کرتا رہا ان کے ساتھ کہ اس عقدے کو کسی طریقے سے کھولا جائے. اس کے ضمن میں مختلف فلسفیوں کے مختلف فلسفے وجود میں آتے رہے، اور بعض فلسفوں نے مذاہب کی شکل اختیار کر لی. ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ مذاہب ہیں، اور فلسفے کے اعتبار سے جو یونان کو مقام حاصل ہے وہی مقام بلکہ اس سے اونچا مقام ہندوستان کو حاصل ہے. 6 درشن، 6 different schools of thought in philosophy existed in India. اس میں الحاد مطلق بھی ہے اور اس میں توحید مطلق بھی ہے. دونوں چیزوں کی میں نے انتہا آپ کو بتا دی. تو یہ فلسفیانہ مذاہب نے جب اس مسئلے کو سوچا کہ ایک کریٹر تو ہے، سمجھ میں آ گیا اس نے کائنات کیسے کریٹ کی. ایک بڑھئی جو ہے وہ میز بناتا ہے تو اسے لکڑی چاہیے، لکڑی کے بغیر تو نہیں بنا سکتا. تو خدا کو بھی میٹر درکار تھا، میٹر کے بغیر تو کائنات نہیں بنا سکتا تھا. تو خدا بھی ہمیشہ سے ہے، میٹر بھی ہمیشہ سے ہے. قدیم یہ سنویت ہے. ایک اور فلسفہ ان کے ہاں پیدا ہوا، خدا بھی ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، روح بھی ہمیشہ سے ہے، آتما بھی ہمیشہ سے. یہ تسلیث ہو گئی، تعدد قدما. اچھا ایک اور بات، ایک شکل یہ سامنے آئی کہ خدا خود ہی کائنات کی صورت میں ڈھل گیا. یہ جو کچھ ہے سب خدا ہے. یہ بدترین شرک ہو گیا، بدترین شرک. اس کا نام ہے ہمعوس. سب وہی کچھ تو ہے. جیسے برف پگھلی پانی بن گیا. اب برف کہاں ہے بھائی؟ یہی برف تو پانی ہے نا، پانی ہی تو برف ہے. اس پانی کو آپ نے ابالا، وہ بھاپ بن کے اڑ گیا. کہاں ہے بھائی وہ برف اور کہاں ہے وہ پانی؟ بھائی وہی بھاپ ہی تو برف بھی تھا، وہی بھاپ ہی تو پانی بھی تھا. یہ ہے جس کا نام ہے ہمعوس. پوری کائنات ہر شے. اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں پینتھیزم. مونوتھیزم ایک خدا کو ماننے والے، پولیتھیزم بہت سے خداؤں کو ماننے والے، پینتھیزم ہر شے کو خدا سمجھنے والے. پین آپ لوگ بولتے ہیں پین اسلامک، تمام مسلمانوں کے درمیان کا یہ مسئلہ ہے. پین اسلامزم جمال الدین افغانی جس کے دائی بن کر کھڑے ہوئے تھے 19ویں صدی عیسوی میں. تو پینتھیزم، مونوتھیزم، پولیتھیزم، یہ ہمعوس. پینتھیزم بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے، بدترین شرک. اس سے آگے ایک عقیدہ پیدا ہوا، خدا انسانی شکل میں آ جاتا ہے. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اخلاق اور کردار ان کے بلند ہیں، یہ اس دھرتی کے متین نہیں ہے. یہ تو بڑا گھٹیا. ہمارا جو ہے وجود کا یہ لیول بڑا نیچے ہے. جیسے اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے متین کیسے ہیں. یہ پستی کے متین زمین کے اوپر رینگنے والے یہ انسان یہ اتنے شوخ اور گستاخ ہو گئے کہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں. تو جواب شکوہ کا جو آغاز ہوا ہے، شوخ و گستاخ، یہ فرشتوں نے کہا یہ تو پستی کے متین. ان میں اگر کوئی اونچے اخلاق کا ہے، بلند اس کا کردار ہے، تو وہ اس جگہ کے نہیں ہے. وہ گاڈ انکارنیٹ ہے. خدا نے شکل اختیار کر لی ہے انسانوں کی. یہ بھی بدترین شرک ہے. یہ ہوا انڈیویجول لیول پر. چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیت میں بھی پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا کا ظہور ہے، خدا کی شکل ہے. بعد میں پھر تثلیث کا عقیدہ وجود میں آیا، اور پہلی تثلیث مختلف تھی موجودہ تثلیث سے. پہلی تثلیث تھی باپ، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، حضرت مریم کو شامل کرتے تھے، اور پھر گاڈ ایز سن، حضرت مسیح، تین. اور اس کے بعد حضرت مریم کو وہاں سے بے دخل کر کے یہ ہولی گھوسٹ، جبریل امین، ان کو شامل کیا. تو یہ فلسفیانہ مذاہب کے شرک ہیں کہ جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. اور یہ شکلیں ہیں کہ جو شرک فی ذات کی ہیں، جو بدترین شرک ہے، جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا شرک ہے، اور یوں سمجھیے کہ اولیا ترین شرک ہے. یہ شرک فی العقیدہ کی بدترین صورت ہے. کسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ 4 آیتوں کی ایک صورت میں، جس کو حضور نے کہا کہ سنو سے قرآن کے مساوی ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो, ऐलान कर दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकेला है, अहद, अल्लाह एक नहीं, एक तो वाहिद से का तर्जुमा होगा, अल्लाह वाहिद, अहद, अकेला, तन्हा, कोई उसका साथी नहीं है। अल्लाहु समद, समद उसको कहते हैं कि जिसका कोई सहारा लिया जाए, जिसके सामी हुई है वो चला रहा है, आसमानों और जमीनों को उससे थामा हुआ, अनजालता, कहीं अपनी जगह से हट ना जाए। आपको मालूम है कि ये अजीम सैयारे और ये अजीम जो गैलेक्सीज हैं, इनकी असल हकीकत किस कदर बारीक मामला है इनका, किस कदर बारीक, लो सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार जहे शीशा गरी का, इनके दरमियान जो फासले हैं, इनकी बाहमी कशिश है। इसको एक कशिश इधर से खींच रही है, एक कशिश इधर से खींच रही है, तो ये अपनी जगह पर खाएंगे। अगर इधर की कशिश जरा सी बढ़ जाए वो खींच लेगी और वो टकरा जाएंगे और कायनात दरहम बरहम हो जाएगी। ये तो तवाज़ुन है, इसी को कहा सूरह रहमान में ववज़अल मीज़ान। लोगों ने समझा मीज़ान से मुराद ये जमीन की जो मीज़ान जिसमें हम तोलते नहीं, वस्समा रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, ये समा से मुताल्लिक है, कॉस्मिक बैलेंस है जिसकी वजह पर ये कायनात कायम, कॉस्मिक बैलेंस। बहरहाल अल्लाह ही है जो कायम बिज़ात है और बाकी सब उसके सहारे कायम है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो जना गया, ना कोई उसके माँ बाप है और ना कोई उसकी जोरू है, ना उसकी कोई औलाद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर हम पल्ला नहीं है, इसलिए कि औलाद तो हम पल्ला हुई ना। मैंने आपको बता दिया है, ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण ही होगा, राजपूत का बेटा राजपूत होगा, सैयद ज्यादा सैयदी होगा ना। तो ये असल में शिर्क फिज़ ज़ात की नफी पर यह सूरह मुबारक का इतनी जामे है कि इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनो से कुरान, तिहाई कुरान के मसावी है। इसलिए कि हमारे ईमानियात सलासा ही है ना, 3 ईमानियात है, ईमान बिल्लाह तौहीद के साथ, ईमान बिल माद आखिरत, ईमान बिल रिसालत, और तौहीद के मौजू पर यह जामे तरीन सूरत है। तो कुरान का एक तिहाई हो गई। अब आइए दूसरी किस्म का